ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. میری بات ہو رہی ہے ڈان نیوز کے بیورو چیف اسلام آباد مطیع اللہ جان سے، جو آج سارا دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہے اور کمیشن میں ہونے والی کارروائی سے آپ کو مطلع کرتے رہے لمحہ بلمحہ. مطیع اللہ جان، آپ سے میں پوچھ رہا تھا جرا کے حوالے سے سوال، جو آپ نے کہا کہ حسین حقانی کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تب تک انہیں پاکستان میں رکھا جائے جب تک کہ وہ ان پر جرا مکمل نہیں کر لیتے. میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. حسین حقانی کو جس طرح سے منصور اعجاز کو جس طرح سے پاکستان بلایا جا رہا ہے یا جس طرح سے ان کی ڈیمانڈز ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ منصور اعجاز کو ایک رسپونڈنٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کیس میں جس طرح سے حسین حقانی کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. میری بات ہو رہی ہے اسلام آباد کے ڈان نیوز کے بیورو چیف مطیع اللہ جان سے، جو آج سارا دن کمیشن میں ہونے والی کارروائی سے آپ کو مطلع کرتے رہے لمحہ بلمحہ. مطیع اللہ، ایک اور سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے. حسین حقانی صاحب تو آج پیش ہو گئے کمیشن کے سامنے اور انہوں نے اپنا ابتدائی بیان بھی دیا. منصور اعجاز کے حوالے سے میرا سوال ہے آپ سے کہ جس طرح سے ان کو بلایا جا رہا ہے اور جس طرح سے ہم نے سنا کہ انہوں نے کوئی 19 ڈیمانڈز، اگر میں درست ہوں 19 ڈیمانڈز جو ہیں سامنے رکھی کہ یہ پوری ہوتی ہے تو پھر میں آؤں گا اور پاکستان میں آ کے کمیشن کے سامنے پیش ہوں گا، اور پھر جس طرح سے فوج ان کی حفاظت کرے گی اور ساری باتیں. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حسین حقانی کو جس طرح سے ایک ریسپونڈنٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کیس کے اندر، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ منصور اعجاز کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا ٹریٹمنٹ مختلف ہے؟ نہیں، یہ کہنا تو مشکل ہے. لگ یہی رہا ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے. حسین حقانی اپنے ہی ملک میں ہے اور منصور اعجاز ایک امریکی شہری ہیں، اور اپنے ملک میں ہوتے ہوئے بھی آج جو سارا دن میمو کی کارروائی ہوتی رہی وہ منصور اعجاز کے مطالبات کے گرد ہی گھومتی رہی، اور منصور اعجاز کے وکیل اکرم شیخ جو تجاویز دیتے رہے اپنے موکل کی حفاظت کے حوالے سے، ان کے مطالبات کے حوالے سے، تو ان میں بہت ساری تجاویز کو جو ہے میمو کمیشن کے احکامات کا حصہ بھی بنا دیا گیا. اچھا، ایک تو سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں، اور کوئی ایک آدھی اہم ہمیں بتا دیں تجویز جو ان کے وکیل کے تھرو سامنے. جی، تقریباً تمام معاملات میں جو منصور اعجاز کے حوالے سے دلائل یا مطالبات سامنے آئے ان کو تسلیم کیا گیا، اور آج صبح سے یہ سب سے پہلا معاملہ یہی سیکیورٹی کا تھا جو اب جو ہے وہ بھی حل کر دیا گیا، بظاہر حکم کے تحت فوج کو کہہ دیا گیا ہے. پھر منصور اعجاز کے وکیل نے مطیع اللہ، ایک اور ہم نے انٹرسٹنگ دلچسپ بات سنی آج کہ اکرم شیخ صاحب بغیر وکالت نامے کے پیش ہو گئے تھے، کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، یہ بھی ایک تکنیکی پہلو تھا. اکرم شیخ صاحب جو ہیں بغیر وکالت نامے کے آج صبح سے شام تک وہ وکالت کرتے رہے اور ان کے بہت سارے دلائل بھی سنے گئے، دستاویزات بھی دیکھے گئے. پھر اچانک ہی حسین حقانی کے وکیل سید زاہد حسین بخاری نے اس بات کی نشاندہی کی تو اکرم شیخ صاحب جو ہیں وہ اصلی وکالت نامہ پیش نہ کر سکے، اور ایک فوٹو کاپی جو ہے وہ کمیشن کو پیش کی جس پہ منصور اعجاز نے ان کو اپنی وکالت کے لیے نامزد کیا ہوا تھا، مگر کمیشن نے ان سے کہا کہ وہ اپنی اصلی وکالت نامہ پیش کریں، اور اکرم شیخ نے کہا کہ اس میں چند دن لگیں گے. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ زاہد حسین بخاری جو حسین حقانی کے وکیل ہیں انہوں نے بھی ایک ایسے وقت میں اس بات کی نشاندہی کی جب حسین حقانی کو کمیشن مجبور کر رہا تھا کہ وہ بھی اپنا پن کوڈ ٹیلی فون کمپنی کو دے دیں جس سے ان کی گفتگو کا ریکارڈ جاری ہو سکے، اور ایسے وقت میں زاہد حسین بخاری نے تمام توجہ اور بحث کا مرکز جو ہے وہ اکرم شیخ کی وکالت نامے کی طرف کمیشن کا کروا دیا، اور بڑی کامیابی سے، جس کے بعد وکالت نامہ ایک نیا معاملہ سامنے آ گیا. تو وکالت نامے کے اوپر کمیشن کا کیا رد عمل تھا؟ جو بحث اکرم شیخ کر چکے تھے تب تک کمیشن نے اس کو تسلیم کر لیا؟ جی ہاں، اکرم شیخ نے کہا کہ میں 40 سال سے وکیل ہوں اور یہ ایک تکنیکی اور پروسیجر معاملہ ہے، اور عدالت کے پاس اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اختیارات ہوتے ہیں، اور جتنے بھی دلائل جو یہ بیسیکلی فیکٹ فائنڈنگ ایک قسم کا کمیشن ہے، تو اس میں کوئی ایسے دلائل تو ہوتے نہیں ہے ایسا، جس میں تو صرف حقائق جاننے کے لیے بات چیت ہوتی ہے اور وکالت کی جاتی ہے. اس لیے یہاں پہ کمیشن نے ان کو مہلت دے دی ہے اپنا اصلی وکالت نامہ جمع کرانے کی. بہت شکریہ مطیع اللہ جان، اسلام آباد کے ڈان نیوز کے ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں آگاہ کر رہے تھے آج سارا دن کمیشن میں ہونے والی کارروائی کے حوالے سے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. شرمیلا فاروقی صاحبہ نے ہمیں جوائن کرنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، لیکن وہ نہیں آئی. وجہ وہی جانتی ہیں، ان کا موبائل آف جا رہا تھا. ہم نے بارہا کوشش کی کہ ان سے رابطہ ہو جائے. اعظم خان سواتی نے بھی آنا تھا، لیکن آج کا دن ہی کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ بھی نہیں آئے، اور ظفر علی شاہ صاحب جو اس شو میں آئے وہ کچھ ناراض بھی ہو گئے. لیکن بہرحال خوشائند بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں آخر میں منا لیا. صرف جس بات پہ وہ تھوڑا سا مشتعل ہو گئے تھے وہ یہ تھی کہ جب میں یہ بات کر رہا تھا کہ کیا ہم کوئی پریزمپشن
प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकते हैं कि अकरम शेख मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पुराने वकील हैं हाई प्रोफाइल केसेस में और मंसूर इजाज के भी हैं, तो क्या कोई प्रिजम्पशन ड्रॉ हो सकती है? क्योंकि मंसूर इजाज पाकिस्तान में शायद किसी को नहीं जानते, अपेरेंटली लगता ही है, लेकिन अकरम शेख का उन्होंने तायुन किया वकील के तौर पे, तो क्या कोई प्रिजम्पशन ड्रॉ हो सकती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मंसूर इजाज का आपस में कोई राब्ता है? इस पर वो थोड़े से नाराज हो गए थे। प्रिजम्पशंस की बात थी, प्रिजम्पशन अकरम शेख साहब ने भी ये कहा था सुप्रीम कोर्ट में, डॉन न्यूज के जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं मतीउल्लाह जान, इनको इंटरव्यू देते हुए, कि अगर हुसैन हक्कानी अपने इजाजत नहीं देते हैं ब्लैकबेरी मैसेजेस के हवाले से, कमीशन को उन तक एक्सेस नहीं देते हैं, तो फिर एक प्रिजम्पशन ड्रॉ हो सकती है कि हुसैन हक्कानी जो हैं वो गुनहगार हो सकते हैं। तो प्रिजम्पशंस की बात है नाजरीन, यहाँ पे कोई जजमेंट सुनाने के लिए नहीं बैठा हुआ। और आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि मुल्की सालमियत का जहां पे मामला है वहां पर हमें यकीनन बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा, और जो कोई भी जिम्मेदार है, चाहे वो हुसैन हक्कानी हो, चाहे वो मंसूर इजाज हो, या फिर वो कोई और हो, हमें हर तरह के ओहदे से बालातर होकर सोचना चाहिए और इस केस को मेरिट्स पे निपटाना चाहिए। मुझे एहतशाम अमीरुद्दीन को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।